الرحيم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. وفي رواية كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو مما يوضع في قبره، وكان المسجد عند رأسه. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے. فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے آغاز میں کہیں قیام کرتے تو اضطجع علی شقه الایمن، تو اپنے بائیں کروٹ پر سو جایا کرتے تھے، بائیں پہلو بائیں کروٹ پر سو جایا کرتے تھے، اور اپنا بایاں ہاتھ سیدھا ہاتھ داہنی کروٹ پر سو جایا کرتے تھے. علی شقه الایمن، دائیں کروٹ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو جایا کرتے تھے، یعنی سیدھی طرف، اور اپنا دایاں یعنی سیدھا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے. وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ، اور جب رات کے آخری پہر یعنی صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے اگر کہیں قیام کرتے تو نصب ذراعہ، تو اپنے دائیں ہاتھ کو کھڑا کرتے، ووضع رأسه على کفہ، اور اپنا سر اس پر ہتھیلی پر رکھ دیتے تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے کا انداز ان احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا. اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو مما یوضع فی قبر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا بالکل ایسے ہی ہوا کرتا تھا جیسے کہ کسی مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے. تو مردے کو قبر میں دفنانے کا بھی جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ مردے کو بالکل دائیں کروٹ پر لٹا دیا جائے. بہت سے لوگ دفناتے وقت اتنا کر دیتے ہیں کہ صرف چہرے کو قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات کافی نہیں ہے. بالکل جنازے کو کروٹ پر کر دینا چاہیے، پورے جسم کو، پوری اس کی باڈی کو دائیں کروٹ پر کر دینا چاہیے، اور گرنے کا اندیشہ ہو تو اس کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر دائیں کروٹ پر کر دیا جائے. یہ مسنون طریقہ ہے قبر کے اندر مردے کو دفنانے کا اور اس میں لٹانے کا. صرف سر قبلہ رخ کر دینا کہ بقیہ دڑ بالکل سیدھا ہو، اوپر آسمان کی طرف ہو، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت کے مطابق طریقہ دفنانے کا یہی ہے کہ مکمل جسم کو دائیں کروٹ پر کر دیا جائے اور کمر کو پچھلی دیوار کے ساتھ ٹیک دے دیا جائے تاکہ اس کو سہارا ملے اور جو ہے گرنے سے وہ محفوظ ہو جائے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے کا انداز عام معمول کا یہی تھا کہ جب رات کے ابتدا کے اندر سویا کرتے تھے، یعنی فجر تک وقت کافی ہوتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گہری نیند لینے کے لیے دائیں کروٹ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ جاتے اور اپنے ہاتھ کو نیچے بچھا کر ایک طرح سے ہاتھ کا تکیہ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیتے تھے. اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ کبھی کوئی اینٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کے نیچے تکیے کے طور پر رکھ لیا کرتے تھے. اور اگر رات کے آخری پہر یعنی بالکل فجر کے قریب لیٹتے کہ زیادہ وقت نہ ہوتا اور گہری نیند کا موقع نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سیدھے ہاتھ کے بازو کو کھڑا کر دیتے اور کھڑا کر کے ہتھیلی کے سہارے لیٹ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر آرام فرما لیا کرتے تھے. یعنی جیسے سر کو بازو کو کھڑا کر کے سر کو اس پر ٹکا دیا جائے کہ آدمی عارضی طور پر لیٹنے کے لیے یا کچھ دیر سستانے کے لیے وہ نشست اختیار کرتا ہے، لیٹنے کی حیت اختیار کرتا. تو یہ اس لیے ہوتا تھا کہ نیند گہری نہ ہو اور نیند گہری ہو کر فجر کا وقت نہ نکل جائے، نماز ہی نکلنا نہیں جائے، قضا نہ ہو جائے،
اس لیے آپ علیہ السلام ہلکی پھلکی نیند لے لیا تھا، اور اگر رات کا وقت کافی ہوتا ہے ابتدا میں بیٹھتے لیٹتے تو آپ علیہ السلام بالکل سر نیچے ٹکا کر لیٹا کرتے تھے۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا اگرچہ اس میں ہاتھ کھڑا کر کے لیٹنے کے مقابلے میں کچھ نیند گہری ہو جاتی تھی، لیکن علماء یا ماہرین اطباء یہی کہتے ہیں کہ دائیں کروٹ پر انسان کی نیند زیادہ غفلت والی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے، اور دائیں طرف لیٹنے کی صورت میں انسان کا دل ایک طرح سے معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، اور دل معلق اور لٹکا ہوا رہتا ہے تو اس کو زیادہ آرام یا زیادہ اطمینان نصیب ملتا نہیں ہے، اور زیادہ وہ گہری نیند میں نہیں جاتا، ایسی غفلت والی نیند میں نہیں جاتا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے۔ نیند تو اچھی ہو جاتی ہے، بہتر بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ غفلت والی نہیں ہوتی، برخلاف ان لوگوں کے جو بائیں طرف یعنی الٹی سمت میں سوتے ہیں۔ تو الٹی سمت میں سونے کی صورت میں نیند بہت زیادہ گہری ہوتی ہے اور بہت زیادہ اطمینان والی ہوتی ہے، غفلت والی نیند انسان کو آتی، کیونکہ بائیں کروٹ پر لیٹنے کی صورت میں اس کا دل بھی چونکہ بائیں طرف ہونے کی وجہ سے زمین کے ساتھ وہ بھی ٹک جاتا ہے اور اس کو بھی پھر آرام اور راحت ملتی ہے۔ یوں انسان کا پورا جسم ایک طرح سے غفلت میں پڑ جاتا ہے، غفلت والی نیند میں ہو جاتا ہے، جبکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا معمول غفلت والی نیند کا نہیں تھا، اس لیے حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگا رہتا۔ تو دائیں کروٹ پر لیٹنے کا ایک فائدہ ہی ہوتا ہے کہ بہت غفلت والی نیند نہیں آتی کہ انسان دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جائے، نیند بھی ہو جاتی ہے، اطمینان بھی مل جاتا ہے، لیکن بہت غفلت نہ ہونے کی وجہ سے نمازوں میں اٹھنے میں بھی انسان کو راحت مل جاتی ہے، آسانی مل جاتی ہے۔ اچھا، یہ سونا صرف ابتدا کے اندر ہے، یہ نہیں کہ رات کے تمام حصوں میں انسان اسی حیت پر ہی بیٹھا رہے، یہ ضروری نہیں، یعنی سونے کے آغاز کرتے وقت انسان دائیں کروٹ پر سو جائے، بعد میں سونے کے بعد اگر انسان کسی اور حیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، کسی اور کروٹ کی طرف چلا بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آغاز کے وقت اتباع سنت کی نیت سے آدمی دائیں کروٹ پر سو جائے، سیدھی طرف سو جائے، تاکہ حضور علیہ السلام کی اتباع کا اجر بھی مل جائے، اور نیند بھی بہت زیادہ غفلت والی نہ ہو، بہت زیادہ جو ہے غافل کر دینے والی نہ ہو کہ سارے اعضاء بدن کے سو جائیں اور نماز میں اٹھنا تک دشوار ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ اس لیے نیند بھی بھرپور ہو جائے اور غفلت والی بھی نیند نہ ہو، اس کے لیے حضور علیہ السلام کا دائیں کروٹ پر سونے کا معمول تھا، اور اسی معمول کو اس حدیث مبارک کے اندر بیان فرمایا گیا۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔